رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام کی تلاوت فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد ہم سب کے انتہائی مقتدر سادات کرام حضرات مشائخ کرام اور ذکر نور کی اس تقریب میں تشریف فرما تمام اہل نسبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ رب ذوالجلال محترم حافظ صاحب کی توفیقات میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اگر انسان کے وجود میں گناہوں کا زہر پھیل جائے تو اس کا ایک ہی تریاک ہے جس کا نام محبت رسول ہے، یعنی شجر بدن سے گناہ محبت رسول ہی کی مقدس ہوا سے جھڑتے ہیں۔ یہ ذکر نہ تو ہر جگہ پر ہوتا ہے اور نہ ہی ہر گھر میں ہوتا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ جس گھر کو بلندی عطا کرنا چاہتا ہے اسے ذکر مصطفیٰ کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اسی کے ضمن میں ایک حدیث مبارکہ عرض کر کے پھر انشاءاللہ العزیز ہم ختم شریف پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ ترجمے پر غور فرمائیے گا۔ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، میرے حبیب یہ جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے قرآن مقدس کی صورت میں، کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے اس کے نزول کا مقصد یہ ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت سے سرفراز فرمائیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں چونکہ اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کا کوئی بھی فرمان حکمت سے خالی نہیں ہوگا۔ آپ ذرا آیت کا مزاج دیکھیے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت سے سرفراز فرمائیں۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ جہاں اندھیروں کا ذکر کرنا تھا وہاں ظلمات کہہ کر اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ آپ اس پر غور فرمائیے گا، جہاں اندھیروں کا بیان کرنا تھا وہاں ظلمات کہہ کر صیغہ جمع استعمال کیا۔
اور جہاں روشنی کی بات کرنی تھی وہاں صرف نور فرما کر صیغہ واحد کا استعمال کیا. یعنی قدرت بتانا یہ چاہتی ہے کہ تمہاری زندگی میں اندھیرے بہت سارے آئیں گے، تاریکیوں کی تعداد زیادہ ہے. دیکھیے، کفر بھی تو اندھیرا ہے، شرک بھی اندھیرا ہے، نفاق اور منافقت بھی اندھیرا ہے، بد امنی اور بے سکونی بھی اندھیرا ہے، غربت بھی اندھیرے کی ایک قسم ہے. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ تمہاری زندگیوں میں اندھیرے زیادہ تعداد میں آئیں گے، بار بار آئیں گے، رنگ بدل بدل کے آئیں گے، مگر ان اندھیروں سے تمہیں ایک ہی روشنی نجات دلا سکتی ہے، جس روشنی کا نام نور محمدی ہے. اب آپ حیران ہوں گے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے ہدایت لینے کے لیے آپ کسی بھی شعبہ میں آقا کی احادیث سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں، درجنوں احادیث مل جائیں گی، مگر لطف کی بات یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں صرف حضور کی باتیں ہی محفوظ نہیں ہیں، مصطفیٰ کے اشارے بھی محفوظ ہیں. ایک ہوتی ہے بات، ایک ہوتا ہے اشارہ. بعض دفعہ سنتے اور کرتے ہوئے باتیں ذہن میں رہ جاتی ہیں، اشارہ ذہن میں نہیں رہتا، لیکن میرے کریم کی ایک ایک بات اور حضور کی ایک ایک حدیث نہ صرف محفوظ ہے بلکہ حضور کا ایک ایک اشارہ بھی محفوظ ہے. جیسے رغبت دلاتے ہوئے، شوق دلاتے ہوئے سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ہیں. ایسے حضور نے کر کے دکھایا. جو سامنے صحابہ کی مقدس جماعت سن رہی تھی، انہوں نے نہ صرف کتاب میں حضور کے مقدس فرمان کو آگے روایت اور درج کیا، بلکہ ایک ایک محدث نے حضور کا اشارہ بھی اپنے شاگردوں کو کر کے دکھا دیا. وہ آج تک محفوظ چلتا آ رہا ہے. خوف بھی ایک اندھیرا ہے. حضور کیسے دور کرتے ہیں؟ ایک حدیث مبارکہ اور پھر انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں. یہ بات سننے والی ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب ہجرت مدینہ کی، مدینہ منورہ کی طرف، تو ابو جہل نے اعلان کر دیا. اس نے کہا کہ جو شخص ان دونوں کو پکڑ کے لائے گا میں اسے سرخ چشمی 2 کوہانوں والے 100 سرخ اونٹ انعام میں دوں گا. اب سرخ اونٹ کا معنی یہ تھا عرب کے اس ماحول میں کہ جیسے آج اس دور کا ایک سرخ اونٹ اور آج کی 1 کرولا گاڑی، اتنا بڑا انعام اور اتنا بڑا لالچ. اس نے کہا جو پکڑ کے لائے گا نا تو میں 100 اونٹ 2 کوہانوں والے سرخ چشمی اسے انعام میں دوں گا. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت بریدہ اسلمی. وہ کہتے ہیں میں نے نہ تو جناب رسالت میں آپ کو دیکھ رکھا تھا اور نہ ہی سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ رکھا تھا. حضور اندھیروں سے ڈیل کرنے کا طریقہ کیسے بتاتے ہیں؟ نفسیاتی حربہ میرے مصطفیٰ نے استعمال فرمایا. یہ کہتے ہیں بریدہ کہ میں 70 سواروں کو لے کر نا تو ان دونوں شخصیات کو گرفتار کرنے پکڑنے کے لیے چل پڑا. مکہ سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر دور سے مجھے 2 لوگ اونٹ پر جاتے ہوئے نظر آئے. حدیث مبارکہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں نے تو دیکھ نہیں رکھا تھا یہ کون ہے، مگر حضور جانتے تھے کہ مکہ والے خباثت ضرور کریں گے، کسی نہ کسی کو پکڑنے کے لیے بھیجیں گے ضرور. یہ بریدہ 70 سواروں کو لے کر یہ چل پڑے اور سامنے جناب رسالت مآب بھی ہیں، سرکار صدیق اکبر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بریدہ فرماتے ہیں کہ میری جب نظر پڑی میں نے ایڑ لگائی گھوڑے کو، دوڑ کر جب قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک چہرے پر فکر مندی کے آثار ہیں جبکہ حضور زیر لب ہلکا ہلکا مسکرا رہے ہیں. اب دیکھیے گا ذرا حضور کا طریقہ. حالانکہ گرفتار کرنے پکڑنے کے لیے یہ گئے ہیں، مگر جیسے ہی قریب پہنچے میرے مصطفیٰ نے بریدہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ پکڑنے یہ آئے.
جناب علی فرماتے ہیں یہ بھی حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا کہ جو شخص حضور کو دور سے دیکھتا وہ آقا کے روب سے تھر تھر کانپنے لگتا، اور جو حضور کو قریب سے دیکھتا تھا اسے مصطفیٰ سے محبت ہو جاتی تھی۔ اب بریدہ سرکار کے سامنے کھڑے ہیں، پہلی مرتبہ انہوں نے جناب رسالت میں آپ کا چہرہ دیکھا، جانتے نہیں ہیں یہ کون ہے، لیکن سرکار نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا نام ہے بریدہ۔ برد عربی زبان میں ٹھنڈک کو کہتے ہیں، ٹھنڈک کو۔ جناب صدیق کے چہرے کی پریشانی دیکھی، نام کیا ہے؟ بریدہ۔ برد کہتے ہیں عربی میں ٹھنڈک کو۔ حضور نے اپنے ہاتھ ایسے رکھے شانہ صدیق پر، اور سرکار نے فرمایا یار تو پریشان نہ ہو، یہ بندہ ہی بڑا ٹھنڈا سا آ گیا ہے، فکر مندی کی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو، یہ تو بندہ ہی بڑا ٹھنڈا ہے۔ سرکار نے دوسرا سوال کیا تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا جی بنی اسلم۔ اسلم کا معنی ہے سلامتی والا۔ حضور نے پھر ایسے تھپکی دی اور فرمایا صدیق پریشان نہ ہو، بات جھگڑے کی نہیں ہے، یہ تو بات ہی ساری سلامتی والی ہے۔ آقا نے پھر تیسرا سوال کیا، فرمایا بنی اسلم تو بہت بڑا قبیلہ ہے، تیرا تعلق کس شاخ کے ساتھ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میرا تعلق بنی سہم سے ہے۔ سہم کا معنی ہے عربی میں حصہ۔ تو سرکار نے پھر ایک تھپکی بریدہ کو بھی دی، اور سرکار نے فرمایا تو بھی فکر نہ کر، تجھے تیرا حصہ ضرور مل کے رہے گا۔ اچھا، جب یہ تین باتیں سرکار نے کی تو بریدہ کہنے لگے آپ کون ہیں؟ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں وہی تو ہوں جسے تو پکڑنے کے لیے مکہ سے 80 کلومیٹر کر کے یہاں تک آ گیا ہے، میں ہی محمد الرسول اللہ ہوں۔ بریدہ نے اپنے ہاتھ ایسے کیے، دونوں ہتھیلیاں سے پھیلا کر، تو حضور سے کہنے لگے اچھا اگر آپ محمد ہیں نا تو آپ کے انداز گفتگو سے مجھے محسوس ہو گیا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں۔ کریم ابن کریم، ایسے ہاتھوں کو پھیلا کر کہا۔ پھر جیسے آپ نے اپنی زبان سے کہا کہ تجھے تیرا حصہ مل کے رہے گا، تو بریدہ کہنے لگے ایسے ہاتھوں کو پھیلا کر پھر اپنے ایمان میں سے، اپنے دین میں سے مجھے میرا حصہ عطا فرمائیے۔ میلاد النبی کی خوشی کو صرف محفل تک محدود نہ رکھیں، بلکہ قبلہ میں حیران ہوا، لودھرا میں ایک جگہ مجھے اتفاق ہوا جانے کا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ ہم نے محفل کا انعقاد کر لیا تو میلاد کی خوشی کا حق ادا ہو گیا۔ وہاں پر شیخ افتخار الدین طاری صاحب ایک سیاسی شخصیت بھی ہیں، قدور شخصیت ہے لودھرا میں، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے لودھرا میں یکم ربیع الاول سے لے کے 10 ربیع نور تک مختلف شعبہ ہائے زندگی سے اور میڈیکل سے تعلق رکھنے والے الگ الگ ڈپارٹمنٹس کے 100 ڈاکٹر 10 دنوں کے لیے ہم ہائر کرتے ہیں، اور 10 دن ہم میلاد میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کیا آپ کا کیمپ بھی وہ آئی کیمپ کی طرح ہوتا ہے کہ جس میں کوئی ڈراپس مل گئے، کسی نے کوئی پٹی کر دی؟ کہنے لگے نہیں، ہم آنکھوں کے قطرے سے لے کے دل کے بائی پاس تک کا آپریشن پہلے 10 دنوں میں مفت کرتے ہیں۔ سرکار کے میلاد کی خوشی کا انداز دیکھیے۔ اگلے 10 دن ہم اپنے لودھرا میں نام لیے بغیر، لوگوں کو نام بتائے بغیر، اپنی مساجد کے 3 غریب آئمہ مساجد کی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں۔ میلاد کی خوشی کا فیض دیکھیے۔ اور پھر آخری 10 دن ہم لودھرا میں ہاسپٹلز میں، ہسپتالوں میں چکر لگاتے ہیں، جس مریض کو جیسا کھانا چاہیے ہو، جیسا لباس چاہیے ہو اور جیسی دوائی چاہیے ہو، ہم پورا ایک پیکج بنا کے اوپر سرکار کے میلاد کی خوشی کا ٹھپا لگا کے وہ ہم اس مریض کو جا کے پیش کر دیتے ہیں۔ محفل بھی بہت اچھا ذریعہ ہے سرکار کے میلاد کے جشن کو منانے کا، مگر میری گزارش یہ ہے محفل کو محفل ہی رہنے دینا چاہیے، اسے میلہ نہیں بنانا چاہیے۔ آپ بھی صبح شام دیکھتے ہوں گے ربیع النور شریف میں محافل میلاد پر کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے، لوگ پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں۔ تو پیسہ لگانے والے اور جن پر لگایا جا رہا ہوتا ہے، دونوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے یہ ممبر جو 2, 2.5, 3, 4 گھنٹے کے لیے لوگوں کا وقت جو ہم نے صاحب ممبر کو دیا ہے، کیا یہ ہمیں کچھ سکھا کے گیا ہے یا ہمارا وقت ضائع کر کے گیا ہے؟ سرکار پر یہ جتنے 8, 10, 12, 20 دن رہ گئے،
ربی نور شریف کے ویسے میں بھی تہیہ کر چکا ہوں، آپ بھی ارادہ فرمائیے سرکار کی ذات پاک پر کثرت سے درود بھی پڑھا جائے اور سلام بھی پڑھا جائے. یہ تو اتنی مقبول عبادت ہے. اللہ فرماتا ہے تو دکھاوے کی نیت سے بھی پڑھے نا، ریاکاری کی نیت سے بھی پڑھے، تیری گندی نیت کو نہیں دیکھوں گا، تیری زبان پر آنے والی مصطفیٰ کے لیے رحمت کی دعا دیکھ کر قبول فرما لوں گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آئیے پڑھیے ختم شریف. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد يا رب وسلم. مولا کریم اپنے پیارے حبیب پاک کے صدقے ختم شریف کا ثواب، قوم دائی محفل کا ثواب، ہدیت توفیق بارگاہ رسالت پہنچے سرکار دے وسیلے نال درجہ بدرجہ تمام صاحبان کی خدمت پہنچے. بالخصوص صاحب خانہ دے تمام آبا و اجداد جڑے جہان خانے کی رشت ہی گئے انہاں دی ارواح کرنے قبولیت سے درجہ عطا فرما. مولا کریم نے قبور منور فرما، انہاں دے درجات بلند فرما. مولا کریم نے ارواح کو انہاں راضی فرما. مولا کریم انہاں دی کاوش ہے محبت انہاں دے خلوص انہاں دا اجر عظیم عطا فرما. مولا کریم جتنے دوست احباب تشریف کے نصیب خیر فرما، سب کے اخلاص کا اجر عطا فرما. جتنے صاحبان دست دعائیں سب کے دامن دور مقصود نام فرما. مولا کریم اپنے پیارے نے آمین دے صدقے سب سے مولا کریم گزری مردن کو بیان معاف فرما. بقی عمر نیک عمل کی توفیق عطا فرما. بیماراں کو شفا عطا فرما. قرض داراں نے قرض سے نجات عطا فرما. پریشان حالاں نے پریشانیاں دور فرما. جو تنگ دست نے تنگ دستی دور فرما. بے روزگاراں نے اچھا روزگار عطا فرما. بے اولاداں نے اولاد نرینہ عطا فرما. جنہاں نے بچے دیتے نے نیک فرمان عمرہ دراز فرما. مولا کریم جانی جان رب سب نے جائز دلی حاجات پورا فرما. اللہ خان صاحب مولا کریم گھر آئے کو ویڑا کو مولا کریم آباد کے ساتھ انہوں نے خلوص دینا کو اجر عطا فرما. اپنے بچے نال کنبے نال آباد کے ساتھ فرما. محفل دا پورا پورا ثواب عطا فرما. مولا کریم کرم فرما. مولا کریم اپنے پیارے حبیب پاک دے صدقے وسیلہ میں مرشد کریم سینا نے پیارے حال پاک دے صدقے مولا کریم میں گناہ گار دینے دیں کو شرف قبولیت عطا فرما. پیارے حبیب پاک دے صدقے وسیلہ مرشد کریم سینا کرم فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.